الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اپنی صحت و جسمانی قوت کو برقرار رکھتا ہے، اپنی عقل و ادراک اور ذہنی قوتوں کو محفوظ رکھتا ہے، تو یہ ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے، اور نعمتوں کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اسے اختیار کیا جائے اور اللہ کا حمد و شکر ادا کیا جائے. میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو ظاہراً و باطناً اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے عظیم چیز جس کی حفاظت کرنی چاہیے وہ روح اور عقل کی حفاظت ہے. اور اولاد و ماتحتی لوگوں نیز معاشرے کے افراد میں سے ہر فرد کی حفاظت کرنا ہے. پس ہمیں ان کے دماغ کو منشیات سے تباہ کرنے سے روکنا ہے، کیونکہ یہ دشمنوں کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے اور ہمارے نوجوانوں نیز ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے عقلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے وہ ہمارے مستقبل و حال پر اور ہماری صلاحیتوں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. پس منشیات یعنی نشہ، اور انہی میں سے ایک کیمیاوی مادہ ہے الشبو، جس کا انسانی مرکزی اعصابی نظام یعنی عقل پر اور مدافعتی نظام پر تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. اس کا فروغ دینے والا ایک بیرونی ایجنڈا کے مطابق اس کے غلط استعمال کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا مقصد معاشرے کے مقیمین و مواطنین کے بچوں کو نشانہ بنانا ہے. پس اس جارحیت و دشمنی کو روکنے کے لیے اور منشیات کے خطرے سے اور انسان کے دین و عقل اور عزت و آبرو اور مال پر نیز معاشرے کے لوگوں پر اس کے عظیم نقصان و ضرر سے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے سب کی ایک جہتی و تعاون کی ضرورت ہے، جو 5 ضروریات کی خلاف ورزی ہے جس کی حفاظت کے لیے اسلام آیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ گرتا رہے گا. اور جو زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کرے گا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے ہمیشہ جہنم میں رہ کر پیتے رہے گا. اور جو کوئی لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم میں رہتے اسے ہمیشہ اپنے پیٹ میں مرتے رہے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. میرے بھائیوں، جو شخص منشیات کے استعمال سے بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد،
معزز دینی بھائیوں، جو شخص نشے کے استعمال سے فرد، خاندان اور معاشرے میں ہونے والے خطرناک اثرات کو دیکھتا ہے، اس کے عظیم خطرے و اثرات کو جانتا ہے، اس سے نپٹنے کے لیے اس کے فروغ دینے والے اور نشہ کرنے والوں کے بارے میں آگاہ کرنے میں تعاون کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح معاشرے کو اس سے بچانے کے لیے منشیات پر قابو پانے والوں اور سیکورٹی والوں کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں تعاون کریں۔ معزز دینی بھائیوں، منشیات و مخدرات کے استعمال کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں نے پچھلے خطبے میں کیا۔ ان میں سے سب سے اہم وجہ مذہبی عقیدے کی کمزوری کے بعد ایک ہی خاندان اور قبیلے میں خاندانی ٹوٹ پھوٹ ہے، والدین اور خاندان کے افراد کے درمیان تنازعات اور اختلاف کی کثرت ہے، اور آمریت و سختی اور معاملے میں تفرقہ۔ فرد کا یہ احساس کہ وہ والدین و خاندان کے افراد کے درمیان ناپسند و غیر محبوب ہے، اور یہ کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور اپنے اندر ناکامی، مایوسی اور احساس کمتری کا بیج بونا ہے۔ اسی طرح اس کا مذاق اڑانا، اس کی تضحیک کرنا اور اس کے جذبات کو تباہ کرنا ہے۔ انحرافات کے سب سے اہم وجوہات یہی ہیں جس کی وجہ سے وہ نشہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے والدین، پھر خاندان، پھر قبیلہ، پھر ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منشیات سے روکے اور انہیں پناہ دے، تاکہ وہ معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بدعنوانی اور استحصال کا ذریعہ نہ بنے۔ پس معاشرے کے افراد پر قابو پانا، ان کے دلوں کو خیر پر جوڑنا، نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، فاسد و بدعنوانوں کی اصلاح کرنا اور گمراہوں کو بحال کرنا اجتماعی ذمہ داری ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو، اور نیکی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نشہ و منشیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے نسل کی اور ہمارے معاشرے کے افراد کی حفاظت فرما، ہمیں ہر طرح کے نشہ اور مخدرات اور اسی طرح سے ناجائز و حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام و مسلمان کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک و مشرکین کو رسوا و ذلیل فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، ہمارے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں عزت اور سربلندی کی زندگی نصیب فرما، امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اور جو باحیات ہیں ان کا امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، اور عمل صالحہ کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔